اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام انس و جن کے ارواح اسباب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور وہ کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے۔ بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی یعنی فرمایا وہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ کیا آپ مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و قریب ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں، ہماری ایک فیملی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، اور بہت جلد مجھے میری اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں اس کے لیے ہی آسان ہیں یا سخت ہیں، مشکل ہے، وہ پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے وقت کی سختی ہے، روح نکلنے کی اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میری اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ گار، فاسق، فاجر ہے، نمازی انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ خدا اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم یا اہل قبور، اے قبر والو، تم پر سلامتی۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے، اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے، اس وقت سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے،
جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو وہ بڑا عیش، وہ سوچتا جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کسی طرح سے کوئی ٹینشن، کوئی فکر اور پریشانی نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی۔ کچھ کی روحیں پرندوں کے فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ ہے عمل۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازے کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، سنت الرسول صلی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔